ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا شوہر ہر جمعرات کسی خاص مزار پر کسی پیر کے جلسے میں جاتا اور واپسی پر اپنے ساتھ لنگر کے چاول لاتا اور کہتا تو اسے کھا لے، پھر ہمارا بیٹا ہو جائے گا۔ میں خوشی خوشی وہ چاول کھا لیتی کیونکہ میری 4 بیٹیاں تھیں اور مجھے بھی بیٹا چاہیے تھا، پر میں جب بھی وہ لنگر کھاتی گہری نیند سو جاتی۔ جب صبح اٹھتی تو پاس اگر بتی کے ٹکڑے ہوتے۔ اب مجھے شک ہونے لگا تو ایک دن وہ چاول نہ کھائے اور سونے کا ناٹک کرنے لگی، پر جان نکل گئی جب میرے سوتے ہی اسی بابا نے۔ میں سڑک پر کھڑی چھاتا لے کر اپنی ستیلی ماں کو سڑک پار دیکھ رہی تھی، جو کہ میڈیکل سٹور پر کھڑی ابا کے لیے دوائی خرید رہی تھی۔ پچھلے 1 گھنٹے سے دوائی خریدنے کی بجائے سٹور والے سے کوئی راز و نیاز کی باتیں کر رہی تھی، اور میں سڑک پار کھڑی آسمانوں میں کالے بادلوں کو گھور رہی تھی، جو کہ اس بات کا اندیہ دے رہے تھے کہ بہت جلد موسلادھار بارش ہونے والی ہے۔ مگر میری ستیلی ماں مجھے سڑک سے آتے ہوئی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اچانک سے تیز بارش شروع ہو گئی۔ جب تیز بارش شروع ہوئی تو میری ستیلی ماں ہوش کی دنیا میں واپس آئی اور جلدی سے ابا کی دوائی خرید کر سڑک پار میرے پاس آ گئی اور مجھ پر بگڑنے لگی اور کہا کہ تمہاری وجہ سے دیر ہو گئی ہے۔ وہ اپنی چالاکی کو چھپانے کے لیے مجھ پر الزام لگا رہی تھی۔ میری ستیلی ماں ہمیشہ میرے ساتھ ایسا کرتی، ہر بار ابا کی دوائی خریدنے کے بہانے مجھے باہر لے آتی اور دیر ہو جانے کی وجہ سے مجھ پر الزام لگاتی اور جھوٹی سچی کہانیاں بنا کر ابا کے سامنے بیان کر دیتی، جس کی وجہ سے ابا مجھ سے نالا رہتے۔ مگر اب تو سونے پہ سہاگا بارش ہو رہی تھی۔ اتنی تیز بارش تھی کہ گھر جاتے تک ہم دونوں کے کپڑے بھیگ گئے۔ جب ہم گھر پہنچے تو ابا غصے میں تپے بیٹھے تھے۔ جب انہوں نے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی تو اماں مجھ پر الزام لگانے لگی کہ تمہاری بیٹی کو ہی باہر جا کر کچھ نہ کچھ کھانا ہوتا ہے۔ میں اس کو کھانے پینے کی چیزیں دلانے کے لیے رک گئی تھی۔ اسی کے ہی نخرے کسی کے قابو میں نہیں آتے۔ اگر میں اس کو منع کرتی تو آپ ہی مجھے باتیں سناتے کہ ستیلی ماں ہوں، اس وجہ سے بیٹی کا خیال نہیں رکھا۔ ابا میری ستیلی ماں کی باتیں سن کر خاموش ہو گئے اور پھر ان سے اپنی دوائیوں کا شاپر مانگا۔ میری ستیلی ماں نے دوائیوں کا شاپر خاموشی سے ابا کی جانب بڑھایا اور مجھے پکڑ کر کمرے میں لے گئی۔ وہ ہمیشہ میرے ساتھ ایسا کرتی تھی۔ انہوں نے کمرے میں جا کر مجھے مارا اور بہت ڈرایا اور ابا کو سچائی بتانے سے ہمیشہ کی طرح سختی سے منع کیا۔ بچپن سے لے کر جوانی تک وہ میرے ساتھ ایسے ہی ظلم کرتی آئی تھیں، مگر ان کے ظلم کی انتہا بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے بھی ابا کو سب سچ بتانے کا فیصلہ کر لیا، مگر اس سے پہلے مجھے سچائی جاننا تھی کہ میری ستیلی ماں کا میڈیکل سٹور والے سے کیا تعلق ہے۔ ستیلی ماں کے ڈرانے دھمکانے کے بعد میں ہمیشہ کی طرح خاموش ہو گئی، لیکن جب کچھ دنوں بعد ابا کی دوائیاں ختم ہو گئیں تو میری ستیلی ماں نے مجھے دوبارہ اپنے ہمراہ لے کر میڈیکل سٹور پر جانے کا پروگرام بنایا، اور جب ہمیشہ کی طرح انہوں نے مجھے سڑک پار کھڑے ہونے کو کہا تو میں نے انہیں منع کر دیا۔ ان سے کہا کہ مجھے بہت ڈر لگتا ہے، میں آپ کے ساتھ میڈیکل سٹور کے اندر ہی چلتی ہوں۔ کچھ سوچتے ہوئے انہوں نے میری بات مان لی اور اپنے ساتھ اندر لے گئی۔ مجھے اپنا پلان کامیاب ہوتا نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے مجھے ایک جگہ پر بیٹھنے کا کہا اور خود کاؤنٹر پر جا کر اس آدمی سے باتیں کرنے لگی۔ جب میں نے ان کو باتوں میں محو دیکھا تو خاموشی سے ان کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی، کان لگا کر ان کی باتیں سننے لگی۔ جب میں نے ان کی باتیں سنی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ اس آدمی سے کہہ رہی تھی کہ وہ میرے ابا کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی کیونکہ میرے ستیلے نانا نے ان کی شادی زبردستی میرے ابا کے ساتھ کر دی تھی، اور وہ میرے ابا کو پسند بھی نہیں کرتی تھی۔ وہ جلد از جلد ابا کے ساتھ بنائے گئے تعلق سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی تھی، جن کوششوں میں وہ کب سے لگی ہوئی تھیں، مگر ان کی کوششیں ہمیشہ ناکام ہو جاتی تھیں کیونکہ میڈیکل سٹور والا آدمی ان کو کوئی پلہ نہیں پکڑا رہا تھا۔ وہ بھی میری ستیلی ماں سے محبت کرتا تھا، مگر اس نے کہا کہ میرے بھی بہت سے مسائل ہیں جس کی وجہ سے میں یہ قدم نہیں اٹھا سکتا۔ اس نے میری ستیلی ماں کو کہا کہ تم کچھ دن اپنے شوہر کے ساتھ مزید گزارا کر لو، میں بہت جلد تمہیں اس مصیبت سے چھٹکارا دلوا دوں گا۔ مگر میری ستیلی ماں کو اس پر غصہ آ گیا۔ اس نے کہا کہ تم ہمیشہ مجھے اسی طرح ٹالتے رہتے ہو، مگر ابھی تک کوئی بھی آسرا نہیں دیا۔ جب مجھے محسوس ہوا کہ میری ستیلی ماں کی باتیں ختم ہو چکی ہیں تو میں خاموشی سے جا کر دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئی اور اس بات کو اپنے لیے یقینی بنایا کہ دونوں نے میری طرف کوئی دھیان نہیں دیا۔ جب میری ستیلی ماں مڑی تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے اپنی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے بے دردی سے میرا بازو دبوچا
اور کھینچتے ہوئے گھر کی جانب بڑھی، مگر میں نے اس بار سارے لحاظ کو طاق رکھتے ہوئے ابا کو سب سچ بتانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے میری سوتیلی ماں ابا کو دوائیوں کا شاپر پکڑانے لگی تو میں نے ان کا ہاتھ تھام لیا اور ابا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا کہ انہیں کہیں کہ آپ کو سب سچ سچ بتا دے، کیونکہ اب میں نہ سمجھ نہیں رہی تھی، مجھے سب کچھ پتہ چل گیا تھا۔ ابا حیرانی سے میری جانب دیکھ رہے تھے۔ میری سوتیلی ماں کے چہرے کے رنگ اڑ گئے، کیونکہ میں نے بات ہی ایسے انداز میں کی تھی۔ ابا میری بات کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اتنے میں میری سوتیلی ماں گھبراہٹ کے عالم میں بولی کہ تم مجھ پر کون سا الزام لگانے کی کوشش کر رہی ہو؟ ایسی کون سی بات ہے جو میں تمہارے ابا کو سچ بتا دوں؟ انہوں نے کہا کہ اے لڑکی، تم ہم دونوں کے رشتے کو خراب کرنا چاہتی ہو۔ میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کی عزت کرتی ہوں، اس لیے چاہتی ہوں کہ آپ اپنے منہ سے ابا کو سچ بتا دیں۔ ہو سکتا ہے کہ میرے بتانے پر ابا کو یقین نہ آئے، کیونکہ ہم دونوں کا رشتہ ہی ایسا ہے کہ کوئی بھی میری بات کا یقین نہیں کرے گا۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ اللہ رسول کو حاضر ناظر جان کر ابا کو میڈیکل سٹور والے کے ساتھ اپنے تعلق کے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دیں۔ ہو سکتا ہے کہ ابا آپ کے لیے کوئی آسان حل نکال دے، پر آپ اپنے آپ کو مزید خسارے میں جانے سے بچا لیں۔ ابا کو میری باتوں کا مطلب سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو غصے میں چلاتے ہوئے بولے کہ کون سی بات ہے جو تم دونوں میں چل رہی ہے؟ میری باتیں سننے کے بعد میری سوتیلی ماں کے تیور بدلے اور انہوں نے ابا کو سب سچ بتا دیا اور میڈیکل سٹور والے کے ساتھ اپنی محبت کی تمام کہانی بیان کر ڈالی۔ ابا کو ان کی بات پر بہت غصہ آیا، مگر انہوں نے تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں سمجھانے کی بھرپور کوشش کی۔ جب وہ نہ مانی تو ابا نے کہا کہ اگر تمہیں میڈیکل سٹور والا اپنا لے گا تو میں تمہیں خوشی خوشی آزاد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میری سوتیلی ماں کو اس بات پر خوش ہو گئی، کیونکہ وہ تو جوان تھی مگر ابا تو بوڑھے ہوتے جا رہے تھے، اسی لیے وہ ابا کے ساتھ مزید زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اور پھر کچھ دنوں بعد جب میڈیکل سٹور والا میری سوتیلی ماں کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو گیا تو ابا نے ان کی خوشی کی خاطر انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ یوں دونوں کسی بڑے خسارے سے بچ گئے اور ایک دوسرے کی خوشنودی کے لیے الگ ہو گئے۔ میں بھی یہی چاہتی تھی کہ دونوں اپنی زندگی کا فیصلہ اچھے طریقے سے کر لیں۔ مجھے ابا کے فیصلے پر بہت خوشی ہوئی، کیونکہ میں اپنی سوتیلی ماں کے ظلم کا شکار ہوتی آ رہی تھی۔ مجھے ان کے ظلم کی وجہ سمجھ نہیں آتی تھی، مگر جب میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو مجھے احساس ہوا کہ وہ خود ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، جس کو وہ میرے اوپر غصے کی صورت میں ڈھالتی ہیں۔ جب ابا نے ان کو آزاد کر دیا تو انہوں نے میرا بہت شکریہ ادا کیا اور پھر اپنی اچھی زندگی گزارنے کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارا گھر چھوڑ کر چلے گئی۔ جب کچھ وقت گزرا تو ابا کو میری شادی کی فکر ستانے لگی، کیونکہ ان کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ ابا کو کالا یرقان تھا، جس کی وہ دوائی لیتے تھے، اور کچھ ان کو سوتیلی ماں کے چھوڑ جانے کا غم تھا، مگر وہ ان کو زبردستی اپنے ساتھ رشتے میں باندھ کر نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے محلے کی جاننے والی عورتوں سے میرے رشتے کے بارے میں کہہ رکھا تھا، کیونکہ وہ جلد از جلد میرے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے تھے۔ کچھ دنوں میں ایک جاننے والی کے ذریعے سے بہت اچھے لوگوں میں میرا رشتہ طے ہو گیا۔ ابا کو میرے سسرال والے کافی پسند آئے تھے، اسی لیے انہوں نے منگنی کر ڈالی اور یوں دو خاندانوں کے درمیان رشتہ مضبوط ہو گیا۔ ان لوگوں کو شادی کی جلدی تھی تو ابا کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا، کیونکہ وہ اپنی بیماری کی وجہ سے بہت پریشان رہتے تھے، تو اسی لیے وہ جلد ہی مجھے اپنے گھر کا کر دینا چاہتے تھے، اور انہوں نے میرے سسرال والوں کے ساتھ مل کر شادی کی تاریخ مقرر کر دی۔ شادی کی تمام تیاریاں انہوں نے محلے کی جاننے والے کے ذریعے سے مکمل کیں، کیونکہ ہمارے گھر میں کوئی عورت موجود نہ تھی اور مجھے شادی کی تیاریوں کے بارے میں کچھ خاص علم نہ تھا، مگر محلے کی عورتوں نے اپنا بھرپور حصہ شامل کیا اور تمام تیاریوں کو احسن طریقے سے مکمل کروایا۔ جب شادی کا دن آن پہنچا تو سب محلے والوں کو شادی میں شرکت کرنے کے لیے مدعو کیا گیا۔ ابا محلے والوں کو ہی اپنا رشتہ دار سمجھتے تھے، کیونکہ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے، اس وجہ سے ان کی کوئی رشتہ دار نہیں رہے تھے، اسی لیے انہوں نے غیروں کو ہی اپنا سب کچھ مان لیا تھا۔ محلے والے بھی ابا کی تنہائی سے اچھی طرح واقف تھے، اسی لیے انہوں نے بھی ابا کا ہاتھ بٹانے میں بھرپور مدد کی۔ جب میرا نکاح ہو گیا تو رخصتی کا وقت آن پہنچا۔ میں بھی ہر بیٹی کی طرح ابا کے گلے لگ کر بہت روئی، مگر یہ تو دنیا کا دستور ہے کہ ہر بیٹی کو بیاہ کر اپنے شوہر کے گھر جانا ہوتا ہے، اس لیے میں بھی اپنے بابل کا گھر چھوڑ کر پیا دیس سدھار گئی۔ وہاں پر میرا استقبال اچھے انداز میں کیا گیا، یا میرے سسرال والے بہت اچھے تھے، وہ میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آتے۔
شادی کے پہلے دن سے ہی انہوں نے مجھے میرے شوہر کے ساتھ الگ کر دیا تھا تاکہ میں اپنی مرضی سے زندگی گزار سکوں، مگر میں پھر بھی ان کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑتی تھی۔ ہر وقت ان سے جا کر ان کی خیریت دریافت کرتی۔ میری یہ ادا میرے شوہر کو بہت بھاتی، جس کی وجہ سے وہ میرا بہت خیال رکھتے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر تم میرے والدین کا خیال رکھ سکتی ہو تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں بھی تمہاری تمام ضروریات کا خیال رکھوں، کیونکہ ان کے باقی بھائیوں کی بیویوں نے ان کے والدین کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا، جس کی وجہ سے ان کا دل بہت کھٹا ہو گیا۔ مگر میرے اچھے سلوک کو دیکھتے ہوئے انہیں یقین ہو گیا کہ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ میرے ساس سسر بھی مجھ سے بہت خوش تھے۔ وہ تو ہر وقت میرے لیے دعائیں کرتے رہتے تھے۔ مجھے بھی ان کی دعاؤں کی ضرورت تھی، کبھی ان کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑتی۔ شادی کے کچھ دنوں بعد مجھے محلے والوں نے فون کیا اور ابا کے انتقال کی خبر سنائی۔ یہ خبر میرے لیے اتنی درد بھری ثابت ہوئی کہ مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ میں دل تھام کر رہ گئی۔ میرے شوہر نے میرے ہاتھ سے فون لیا اور بات کرنے لگے۔ پھر وہ گھر والوں کو بتانے کے بعد مجھے ابا کے پاس لے گئے۔ میں بار بار ابا کی چارپائی سے لپٹ کر روتی رہی۔ جب جنازے کے لیے سب محلے والے ابا کی چارپائی کو اٹھانے آئے تو میں نے ہمت کرتے ہوئے ابا کو اللہ کے حوالے کر دیا اور پھر اپنی ساس کے گلے لگ کر بہت روئی۔ اس مشکل اور کڑے وقت میں میری ساس نے میرا بہت ساتھ دیا۔ انہیں پا کر مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے مجھے میری سگی ماں مل گئی ہو۔ انہوں نے میرا بہت خیال رکھا۔ جب ابا کے سوئم کا ختم ہو گیا تو میں ان کے گھر کو تالا لگا کر سسرال واپس آ گئی۔ پھر میری زندگی روزمرہ معمول کے مطابق گزرنے لگی۔ میری زندگی میں انتشار اس وقت پیدا ہوا جب ایک دن اچانک سے میری طبیعت خراب ہو گئی۔ جب میری ساس مجھے قریبی ہسپتال لے کر گئی تو وہاں پر موجود لیڈی ڈاکٹر نے مجھے اولاد کی خوشخبری سنائی۔ یہ خوشخبری سن کر تو میں اپنی زندگی کے تمام غم بھول گئی اور اپنا بھرپور خیال رکھنے لگی۔ میری ساس تو مجھے زمین پر قدم نہ رکھنے دیتی تھی، ہر وقت میرا بھرپور خیال رکھتی۔ جب میرے شوہر کو اس خبر کے بارے میں علم ہوا تھا تو وہ خوشی سے نہال ہو گئے تھے اور خوشی میں انہوں نے پورے خاندان بھر میں مٹھائی تقسیم کی۔ جب ایک دن میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ انہیں اولاد میں بیٹی یا بیٹا دونوں میں سے کس کی چاہ ہے، انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہماری پہلی اولاد بیٹا ہی ہو، کیونکہ مجھے بیٹوں کی زیادہ چاہ ہے۔ مجھے ان کی بات بہت عجیب لگی۔ میں ان کو سمجھانا چاہتی تھی کہ اولاد ہونا بہت ضروری ہے، بیٹا ہو یا بیٹی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر میں نے چپ ساتھ لی۔ مگر مجھے ہر بار یہی ڈر لگا رہتا کہ اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو میرے شوہر کو پسند نہیں آئے گا، پتہ نہیں وہ کس طرح کا رویہ اختیار کریں گے۔ ہر وقت میرے دل میں یہ دھڑکا لگا رہتا تھا۔ میں نے کئی بار ساس کے سامنے بھی اس بات کا اظہار کیا، مگر وہ ہمیشہ مجھے ٹال دیتی اور کہتی کہ بس اولاد صحت مند پیدا ہونی چاہیے۔ پھر وہی ہوا جس بات کا مجھے ڈر تھا۔ اللہ نے مجھے جڑواں بیٹیوں سے نوازا، دونوں خوبصورتی کا شاہکار تھی۔ میں نے 2 بیٹیوں کی پیدائش پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ دونوں بہت صحت مند پیدا ہوئی تھیں۔ میری ساس کو بھی بیٹیوں کی بہت خوشی تھی۔ جب میرے شوہر کو بیٹیوں کا پتہ چلا تو ان کا رویہ زیادہ خراب نہ ہوا، بلکہ انہوں نے خوشی سے دونوں بیٹیوں کو قبول کیا، جس سے میرے دل کو سکون ہوا۔ اور پھر میں اپنے شوہر کے ساتھ مل کر دونوں بیٹیوں کو پالنے لگی۔ دونوں بیٹیوں کی پیدائش کے 2 سال بعد جب میں دوبارہ امید سے ہوئی تو میرے شوہر نے امید لگا لی کہ اس بار بیٹا ہی ہونا چاہیے، مگر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ مجھے اس بار بھی اللہ نے تیسری بیٹی سے نوازا۔ میں تو اللہ کی دین پر خوش تھی، مگر میرے شوہر کا رویہ سخت خراب ہو گیا۔ مگر وہ کچھ دنوں بعد دوبارہ سے نارمل ہو گئے اور پھر ہم دونوں مل کر تینوں بیٹیوں کو پالنے میں لگ گئے۔ وہ بھی ملازمت سے واپس آنے کے بعد اپنی بیٹیوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہو جاتے۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا کہ ایک بار میں دوبارہ امید سے ہو گئی۔ مجھے بھی امید تھی کہ 3 بیٹیوں کے بعد ہو سکتا ہے کہ میرا بیٹا پیدا ہو جائے، جس کے لیے میں نے اللہ سے بہت دعائیں کی اور اپنی ساس کے ساتھ مل کر بہت سی منتیں مانگی، مگر کوئی بھی افاقہ نہ ہوا۔ اور ایک بار پھر اللہ نے مجھے بیٹی سے نوازا، مگر میں نے اللہ کی رحمت کو قبول کر لیا۔ اس بات پر ہی اکتفا کیا کہ ہو سکتا ہے اس میں ہی اللہ کی کوئی مصلحت ہو۔ مگر میرا شوہر تو 4 بیٹیوں کی پیدائش پر پریشان ہو گیا، کیونکہ اسے تو بیٹے کی خواہش تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان رہتا تھا اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ کھیلنا بھی کم کر دیا تھا۔ وہ اللہ کی رضا میں بالکل بھی خوش نہیں تھا، بلکہ اسے تو بیٹے کی چاہت تھی۔ اس کو دیکھتے ہوئے میرے دل میں بھی بیٹے کی چاہ پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح میرا بیٹا پیدا ہو جائے۔ اسی وجہ سے میرا شوہر ہر جمعرات کسی خاص مزار پر کسی پیر کے جلسے میں جاتا اور واپسی پر اپنے ساتھ لنگر کے چاول لاتا
اور کہتا تو اسے کھا لے، پھر ہمارا بیٹا ہو جائے گا۔ میں خوشی خوشی وہ چاول کھا لیتی کیونکہ میری 4 بیٹیاں تھیں اور مجھے بھی بیٹا چاہیے تھا، پر میں جب بھی وہ لنگر کھاتی گہری نیند سو جاتی۔ جب صبح اٹھتی تو پاس اگر بتی کے ٹکڑے ہوتے۔ اب مجھے شک ہونے لگا تو ایک دن وہ چاول نہ کھائے اور سونے کا ناٹک کرنے لگی، پر جان نکل گئی جب میرے سوتے ہی اسی بابا نے اگر بتی کے بہت سارے حصے لے کر انہیں جلایا اور پھر میرے پورے جسم کے گرد چکر لگانے لگا۔ مجھے اگر بتی کی خوشبو اپنے ارد گرد محسوس ہو رہی تھی۔ پھر اس نے اپنے پاس ڈبے میں پڑے ہوئے تیل میں اپنا ہاتھ ڈبویا اور میرے سر کے بالوں میں لگانے لگا۔ میں اس کی چلتی ہوئی انگلیاں اپنے سر کے بالوں میں محسوس کر سکتی تھی۔ مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا کیونکہ کمرے میں میرا شوہر بھی موجود نہیں تھا۔ پھر اس نے پاس پڑی ہوئی مٹی کو گیلا کیا اور میرے قدموں پر لگانے لگا۔ میں ٹھنڈی مٹی کو اپنے پیروں پر محسوس کر رہی تھی، مگر میں نے اسے اس بات کا احساس نہ ہونے دیا کہ میں سونے کا ناٹک کر رہی ہوں۔ اور پھر وہ کچھ کلمات کا ورد کرنے لگا۔ جب اس نے اپنا کام مکمل کر لیا تو کسی کو فون پر اپنے تمام عمل کے بارے میں بتانے لگا۔ وہ اپنی بیوی سے بات کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میرا عمل جلد ہی مکمل ہو جائے گا اور پھر تم بانجھ نہیں رہو گی۔ اس عمل کے مکمل ہوتے ہی ہم دونوں کی زندگی میں اولاد جیسی خوشخبری ضرور آئے گی، کیونکہ میں نے اس بار پکا عمل کیا ہے۔ اب ہم دونوں کو پریشانی سے دوچار نہیں ہونا پڑے گا، کیونکہ اب میرا پالا انتہائی ترسے ہوئے اور بے وقوف لوگوں سے پڑا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ میرے اس عمل سے تم بہت جلد اولاد جیسی نعمت حاصل کر لو گی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں آج بھی اگربتی کے ٹکڑے وہیں پر چھوڑاؤں گا، اس لیے تم میرا انتظار مت کرنا، کیونکہ اگربتی کے ٹکڑوں کو لانے میں ابھی دیر ہے۔ اچانک سے مجھے کوئی آواز سنائی تھی تو اس نے بھی سنتے ہوئے ہڑبڑا کر فون بند کر دیا، اور پھر اس نے میرے پاؤں پر لگی ہوئی مٹی کو صاف کیا اور میرے سر پر لگا ہوا تیل بھی اس نے صاف کر ڈالا، اور جس کپڑے پر اس نے تیل لگایا اس کو خاموشی سے اپنی جیب میں ڈال دیا۔ مگر اگربتی کے ٹکڑے وہیں پر پڑے رہ گئے اور وہ جلدی سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ جب میں نے اس کو باہر جاتے ہوئے دیکھا تو اٹھ کر بیٹھ گئی اور معاملے کی سنگینی کے بارے میں سوچنے لگی۔ مجھے کسی بڑی گڑبڑ کا احساس ہوا تو میں نے تمام باتوں کے بارے میں اپنے شوہر کو بتانے کا فیصلہ کیا۔ جب صبح کا وقت ہوا تو میں نے شوہر کو کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ میں جیسے اس سے بات کرنے کے ارادے سے اٹھی تو میری 4 بیٹیوں نے رونا شروع کر دیا، کیونکہ میں جب بھی ان سے دور ہوتی تھی تو وہ محسوس کر لیتی۔ شاید بیٹیاں ایسی ہی ہوتی ہیں کہ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اپنی ماؤں کے ساتھ ہی خوش رہتی ہیں اور ان کے ساتھ ہی خود کو محفوظ اور پرسکون سمجھتی ہیں۔ میں شوہر سے بات کرنے کا ارادہ ترک کر کے ان کو خاموش کروانے لگی۔ اتنے میں شوہر نے کہا کہ مجھے کسی ضروری کام کے لیے شہر سے باہر جانا ہے، اس وجہ سے میرا تھوڑا بہت سامان پیک کر دو، میں 2 دن بعد لوٹ آؤں گا۔ میں ان کو جانے نہیں دینا چاہتی تھی، مگر بیٹیوں کے شور کی وجہ سے میں ان سے بات نہ کر پائی اور پھر ان کی بات پر عمل کرتے ہوئے سامان پیک کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنی ملازمت کے سلسلے میں کام کے لیے دوسرے شہر کی طرف روانہ ہو گئے تو میں نے تمام باتوں کے بارے میں ساس کو بتانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ میری ماں جیسی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے کوئی اچھا ہی مشورہ دیتی۔ جب میں ان سے بات کرنے کے سلسلے میں کمرے میں داخل ہوئی تو انہیں کمرے میں نہیں پایا۔ انہیں کمرے میں نہ پا کر میں پریشان ہو گئی۔ میری پریشانی کو میرے سسر نے بھانپتے ہوئے کہا کہ تمہاری ساس کچھ دنوں کے لیے تمہاری نند کے پاس رہنے گئی ہیں، کیونکہ اس کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور تمہاری نند کو بچوں کے ساتھ پریشانی ہو رہی تھی، تو میں نے اس سے بھیج دیا تاکہ کچھ وقت کے لیے میری بیٹی کا ہاتھ بڑھ جائے، کیونکہ بھرے پورے سسرال میں اور شوہر کے ایکسیڈنٹ کے ساتھ اور پھر اوپر سے بچوں کو پالنا اس کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ مجھے نند کے شوہر کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں سن کر بہت افسوس ہوا، جس کا اظہار میں نے اپنے سسر کے سامنے کیا اور پھر اپنی ٹوٹی ہوئی امید کے ساتھ کمرے میں واپس آ گئی۔ یہ 2 دن روزمرہ کے کاموں میں کس طرح گزرے مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ جب میرے شوہر کی واپسی ہوئی تو وہ بہت ہی ساز و سامان کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے۔ وہ دوسرے شہر گئے ہوئے تھے تو وہاں سے سب گھر والوں کے لیے بہت ساری خریداری کر کے لائے۔ انہوں نے میرے لیے بھی بہت سے جوڑے خریدے تھے، مگر میری تو زندگی پریشانی میں مبتلا تھی، اس لیے میں ان کی طرف سے لائی گئی چیزوں کا اچھے طریقے سے شکریہ ادا نہ کر پائی۔ جس بات کو انہوں نے محسوس کر لیا جب وہ سارے گھر والوں کے درمیان سے فارغ ہو گئے تو میرے پاس کمرے میں آئے اور میرا ہاتھ تھامتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کوئی پریشانی ہے کیا، اور پھر انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار میرے سامنے کیا، کیونکہ میں نے ان کے لائے جوڑوں پر اچھا رد عمل نہیں دیا تھا۔ تو میں نے انہیں تمام بات بتانے کا فیصلہ کیا اور پھر انہیں پیر کے عمل اور اس کی بیوی کے ساتھ ہونے والی تمام باتوں کے بارے میں آگاہ کیا۔
میری بات سننے کے بعد میرے شوہر ششتر رہ گئے۔ انہیں میری بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ جب میں ملازمت کے کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جا رہا تھا تو پیر بابا نے مجھے کہا کہ عمل برباد ہو جائے گا، کیونکہ اگر تمہاری بیوی چاول نہیں کھائے گی تو میں عمل اپنا جاری نہیں کر پاؤں گا، اور وہ چاول تم ہی تو اسے دربار سے لا کر دو گے۔ وہ مجھے کافی گھبرائے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ مجھے بھی پریشانی نے گھیر لیا تھا، کیونکہ ایک طرف تو ملازمت کا کام تھا اور دوسری طرف مجھے بیٹے کی خواہش۔ لیکن جب میں نے اپنے کام کے سلسلے میں زیادہ زور دیا تو وہ میری بات مان گئے، اور انہوں نے کہا کہ وہ اپنے گھر میں رک کر ہی عمل کو جاری رکھیں گے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ ہمارے گھر میں آ کر ہی تمہارے کمرے میں بیٹھ کر عمل کرتے تھے۔ میں اپنی غیر موجودگی میں انہیں گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا، اسی لیے میں نے ان کے سامنے ہیلے وسیلے سے کام لیا، اور مجھے بھی ان کی باتوں سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ بھی اس عمل کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ انہوں نے میری بات پر شک کرتے ہوئے کہا کہ ہو سکتا ہے تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہو، ہمیں اس طرح نیک لوگوں پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ہمارے بیٹے کی خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہیں اور ہم الٹا ان پر الزام تراشی کرنے لگ جائیں۔ میں نے ان کی باتوں میں شک کی رمق کو محسوس کیا تو انہیں کہا کہ آج آپ میرے ساتھ کمرے میں رک جائیے، آپ کو تمام باتوں کا علم ہو جائے گا۔ انہوں نے میری بات پر عمل کرتے ہوئے کمرے میں چھپنے کا ارادہ کیا۔ جب میں نے دربار سے لائے ہوئے چاول نہ کھائے تو شوہر کو عجیب محسوس ہوا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں نے اس دن بھی چاول نہیں کھائے تھے اور بے ہوشی کا ناٹک کیا تھا، تبھی تو مجھے تمام باتوں کے بارے میں علم ہوا تھا۔ پھر جب شوہر کو پیر صاحب کے آنے کا معلوم ہوا تو وہ خاموشی سے الماری کے پیچھے چھپ گئے۔ پھر وہ دوبارہ سے اپنا عمل شروع کرنے لگے۔ جب انہوں نے تمام کلمات پڑھ لیے تو اپنی بیوی کو فون کیا اور اسے کہا کہ آج ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں، میرا تمام عمل مکمل ہو گیا ہے۔ میں ابھی ان لوگوں کو مزید کچھ دن بے وقوف بنائے رکھوں گا تاکہ اس عمل کے چکر میں کچھ رقم حاصل کر لوں، کیونکہ لنگر کے چاولوں میں جو میں بے ہوشی کی دوا شامل کرتا تھا اس کے پیسے بھی مجھے حکیم کو دینے ہیں۔ وہ کئی دنوں سے میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو خوشخبری دیتے ہوئے کہا کہ آج میں اگربتی کے ٹکڑے بھی اپنے ساتھ لے آؤں گا تاکہ تم ان کو کھا کر بانجھپن جیسی بیماری سے چھٹکارا حاصل کر لو، اور میں عمل کے ناٹک میں ان لوگوں کو بے وقوف بنا کر رکھوں گا۔ اس طرح انہیں بھی مجھ پر شک نہیں ہوگا، اور پھر میں آہستہ آہستہ ان لوگوں کو دوسرے کاموں میں الجھا کر رکھ دوں گا تاکہ مجھے کسی بھی پریشانی سے دوچار نہ ہونا پڑے، کیونکہ مجھے تو اپنے کام سے مطلب تھا۔ مجھے کسی ایسی عورت کی تلاش تھی جس کی بیٹیاں ہوں تاکہ میں اس کی کرامات سے تمہارے بانجھپن کو ختم کر پاتا، کیونکہ جو عمل میرے پاس تھا اس کو اسی طرح ہی پورا کیا جا سکتا تھا۔ زندگی میں کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے، اور میں تو کب سے اپنی نیک نامی کو کھوتا جا رہا ہوں۔ میں مزار پر بیٹھا ایسے لوگوں کی تلاش میں تھا جن کے ذریعے میں تمہارے بانجھپن کو ختم کر پاتا، مگر اس آدمی کی مدد سے ہی تو میں اپنے مقصد کو پورا کرنے میں کامیاب ہو سکتا تھا، کیونکہ اس میں وہ تمام باتیں موجود تھیں جس کے ذریعے میں اپنے عمل کو پورا کر سکتا تھا۔ اور سب سے بڑھ کر اس آدمی کی بیوی 4 بیٹیوں کی ماں تھی۔ رب نے بیٹیوں کے آسرے پر بہت رحمت رکھی ہے، اور اسی چیز کا ہی تو میں اپنے عمل میں استعمال کر رہا ہوں۔ پھر اس نے اپنی بیوی کے ساتھ باتوں کا سلسلہ ختم کر دیا اور پھر دوبارہ سے اپنے عمل میں مصروف ہو گیا۔ یہ جیسے اس نے اپنا تمام عمل مکمل کر کے اگربتی کے ٹکڑے اٹھانے کی کوشش کی تو میں نے فوری اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اور میرے شوہر نے کمرے میں بند بتی کو جلایا تو پیر صاحب کے تو چہرے کے رنگ ہی اڑ گئے۔ میرے شوہر نے جلدی سے آ کر پیر صاحب کو گریبان سے پکڑا اور ان سے دھوکہ دینے کے بارے میں دریافت کرنے لگے۔ ان سے کہا کہ میرے بیٹے کی خواہش کا غلط استعمال کیوں کیا، اور اس ڈونگی پیر صاحب کے چہرے پر تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا کہ کسی کی خواہش کا مذاق نہیں بناتے۔ ان سے کہا کہ اگر آپ کو پتہ چل ہی گیا تھا کہ مجھے بیٹے کی خواہش ہے تو اس میں سے اپنا فائدہ ڈھونڈنے کی کوشش میں لگ گئے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ آپ عمل پورا کر رہے ہیں اور اس کے بعد میں بیٹے جیسی خواہش کو پورا ہوتا دیکھ سکوں گا، مگر یہاں تو الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ آپ تو اپنے مقصد کی کامیابی میں لگے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں میرے علاوہ اور کتنے لوگوں کے ساتھ اسی طرح کا فراڈ کر چکے ہیں، صرف اور صرف اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے۔ آپ کتنے ہی لوگوں کی خواہشوں کا دم توڑ چکے ہیں، جو کہ میرے جیسے ہی بے وقوف ہوتے ہوں گے، جو کہ نرینہ اولاد کی خواہش میں آپ جیسے ڈھونگی پیر کے پاس آ کر اپنی خواہش کا تماشا بناتے ہیں۔ اس ڈھونگی پیر صاحب سے بات کرتے ہوئے میرے شوہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے جلدی سے اپنے ایک دوست کو فون کیا جو کہ پولیس میں کام کرتا تھا، اور اس کو تمام واقعے کے بارے میں آگاہ کیا۔ وہ کچھ ہی دیر بعد پولیس نفری کو لے کر ہمارے گھر میں داخل ہوا۔ میرے سسر تو گھر میں پولیس کو داخل ہوتا دیکھ کر پریشان ہو گئے، اور وہ پولیس کے آنے کی وجہ پوچھنے لگے۔ جب انہوں نے ہمارے کمرے میں سے
एक ढोंगी पीर साहब को निकलते हुए देखा तो परेशान हो गए, क्योंकि इनके दोस्त का बेटा भी किसी ऐसे ही ढोंगी पीर के पास गया था। इसीलिए वो इस ढोंगी पीर साहब को देखकर पहचान गए थे, क्योंकि इनके दोस्त ने ढोंगी पीर के बारे में मेरे ससुर को सब कुछ बताया था। जब पुलिस ने उसको देखा तो उन्होंने कहा कि हमें इस आदमी की कब से तलाश थी, क्योंकि इस आदमी ने अपने मकसद को पूरा करने के लिए कई लोगों की ख्वाहिशों के साथ खिलवाड़ किया है और उनको ज़हनी परेशानी से दो चार किया। मगर ये आदमी भेस बदल कर मुख्तलिफ मज़ारों पर जाता रहा, जिसकी वजह से इसकी तलाश अभी तक जारी थी। मेरे शौहर के दोस्त ने कहा कि मैंने कहा कि शायद तुम भी इसके हाथों बेवकूफ़ बन गए हो, क्योंकि ऐसे लोगों का काम ही यही होता है जो कि अपनी ख्वाहिश के ताबेदार होते हैं। उन्हें किसी दूसरे की ख्वाहिश से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन्हें बस अपना मकसद पूरा करने की पड़ी होती है। फिर वो मेरे शौहर का शुक्रिया अदा करते हुए इस ढोंगी पीर को पुलिस की गाड़ी में डाल कर ले गए। मेरे शौहर के दोस्त ने इस बात का यकीन दिलाया कि पीर को सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी, ताकि वो आइंदा अपनी ख्वाहिश के ताबिया होकर किसी के साथ भी गलत बयानी करने की कोशिश न करे, क्योंकि किसी के जज्बात के साथ खेलना और उन्हें ज़हनी टेंशन देना भी बहुत बड़ी सज़ा है। और हमारे मुल्क में वैसे डिप्रेशन की शरह बढ़ती जा रही है। शायद इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इन पीरों की बातों में आकर ख़ुद को ज़हनी मरीज़ बना लेते हैं। फिर मेरे शौहर के दोस्त ने ताकीद की कि आइंदा के बाद ऐसे लोगों से दूर रहना। औलाद कोई भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि औलाद नेक सीरत होनी ज़रूरी है। बाज़ औक़ात हमें बेटे की ख्वाहिश में ऐसे लोगों का भी सामना करना पड़ता है जो कि इंतहाई खुदगर्जी का मुजाहरा करते हैं, जिसका एक सबूत तुम्हारे सामने है। तुम्हें बस अपनी बेटियों के साथ खुश रहना चाहिए, यही तुम्हारा बेहतर मुस्तकबिल है और यही बड़ी होकर तुम्हारा बेटा ज़रूर बनेगी। अगर हम अपनी बेटियों को बेटा बनाएंगे तो वो कई बेटों से बढ़कर अच्छी साबित होती हैं। इसलिए अपनी सोच को बदलना होगा, तभी तो माशरे को बदला जा सकता है। मेरा शौहर बहुत महू होकर अपने दोस्त की बातें सुन रहा था और उन्होंने अपनी आंखों में आए हुए आंसुओं को साफ किया और अपने दोस्त से वादा किया कि वो इसकी बातों पर ज़रूर अमल करेंगे। फिर मेरे शौहर का दोस्त अपनी पुलिस नफरी के साथ चला गया, क्योंकि मेरे ससुर इस ढोंगी पीर को जानते थे, तो उन्होंने मेरे शौहर को बहुत लानत मलामत की। मेरे शौहर ने मेरे ससुर के सामने अपनी गलती को कबूल किया और उन्होंने मेरा दिल दुखाने पर मुझसे बहुत माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि मैंने तो तुम्हें जानवर समझ लिया था कि बच्चे पैदा करती रहो, मैंने तुम्हारी सेहत का कोई ख्याल नहीं रखा। बस बेटा पैदा होने का मुझ पर जुनून सवार था, मैंने गलत और सही में फ़र्क ही ना किया। इस वजह से तो अल्लाह ने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी कि ऐसे इंसान के पास जो छोड़ा जो कि खुद अपनी ख्वाहिशात का पाबंद। अल्लाह ने मुझे वहाँ पर जाकर छोड़ा है जहाँ से मैंने अपनी अक्ल का इस्तेमाल शुरू किया। इसीलिए तो बाज़ औक़ात अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखाने के लिए भी इस तरह की आजमाइशों में डाल देते हैं। मेरे शौहर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और मुझसे कहा कि अब मैं अपनी चारों बेटियों के साथ ही खुश हूँ, मुझे बेटे की कोई ख्वाहिश नहीं। अगर अल्लाह ने मुझे देना होगा तो बिना कोई जादू टूने के मुझे मिल जाएगा। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।